میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات کی تلاوت بھی کروں گا اور ترجمہ بھی کروں گا، صرف انسانوں کو، مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یقیناً یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی راہ ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ، سورہ اسراء کی آیت نمبر 105۔ اور اس قرآن کو ہم نے حق ہی کے ساتھ نازل فرمایا اور حق ہی کے ساتھ وہ نازل ہوا۔ قرآن مجید کی سورہ اسراء کی آیت نمبر 88: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہہ دو کہ اگر تمام روئے زمین کے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں اور لے آئیں اس جیسا قرآن تو نہ لا پائیں گے اس کی مثل، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے لیے مددگار اور حمایتی بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو چیلنج کیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23۔ اور اگر ہو تم شک میں اس کے بارے میں جو نازل فرمایا ہے ہم نے اپنے بندے پر، تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت۔ افسوس کہ تاحال قرآن حکیم کے وجوہ اعجاز میں سے اصل توجہ صرف اس کے ادبی و لغوی محاسن اور انداز و سلوک کی مٹھاس، گویا فصاحت و بلاغت ہی پر صرف کی جاتی رہی ہے اور ساری بحث الفاظ کے موزونیت، تراکیت کی چستی اور اصوات کے آہنگ ہی گرد گھومتی رہی ہے، اور اس کے فکر کی جانب کوئی توجہ ہوئی بھی ہے تو نہایت بھونڈے انداز میں، بائن طور کہ کبھی ارسطو کی منطق کو اس پر حاکم بنا کر لا بٹھایا گیا اور کبھی جدید سائنسی نظریات کی بیڑیاں اس کے قدموں میں ڈال دی گئیں، طرح حالانکہ ابھی وہ خود نہایت خام اور ناپختہ حالت میں تھے۔ واضح رہنا چاہیے کہ قرآن مجید اصلاً الہدیٰ ہے، ہدایت ہے، اور اس کا اصل اعجاز اس کی فکری اور عملی رہنمائی ہی میں مضمر ہے، اور یہ انسان کو اس وقت عطا کیا گیا جب فکر انسانی
بطور خود اپنی آخری بلندیوں کو چھو چکی تھی۔ گویا انسان عقلی اور فکری اعتبار سے بالغ ہو گیا تھا۔ آخری بعثت کے لیے وقت کے انتخاب میں دوسرا پہلو جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ 7ویں صدی عیسوی تک انسان کا اجتماعی شعور بھی پختہ ہو چکا تھا اور انسان کی ہیبت اجتماعیہ بھی ارتقاء کے جملے مراحل طے کر کے گویا اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ انسان اولاً قبائلی زندگی اور اس کے بعد شہری ریاستوں کے قیام کے مراحل طے کر چکا تھا اور عظیم سلطنتوں کے دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ گویا حیات انسانی پر نظام اجتماعی کی گرفت پوری شدت کو پہنچ چکی تھی اور انسان کو تمدن و اجتماعیت کے نازک اور بیچ در بیچ مسائل سے سابقہ پیش آ چکا تھا۔ مزید برآں اب اس دور کا آغاز ہونے والا تھا جس میں فرد مقابلہ جماعت، مرد بمقابلہ عورت اور سرمایہ بمقابلہ محنت ایسے پیچیدہ اور لا یخل مسائل کے ضمن میں انسان کی عقلی ٹھوکروں اور فکری بے اعتدالیوں کے طفیل عالم انسانیت کو موت و حیات کی شدید کشمکش کی سی اذیت بخش کیفیت سے دوچار ہونا تھا۔ لہٰذا یہی موزوں وقت تھا کہ انسان کو ایک ایسا نظام عدل اجتماعی عطا کر دیا جائے جو واقعتاً المیزان کے حکم میں ہو اور تمدن و اجتماعیت کے جملہ نازک اور پیچیدہ مسائل میں مختلف پہلوؤں سے راہ وسط کا تعین کر دے اور معاشیت اور سیاست تینوں کے ضمن میں صراط مستقیم اور سواء السبیل کو پوری طرح واضح کر دے تاکہ نہ معاشرتی بے راہ روی کا کوئی امکان باقی رہے، نہ معاشی استحصال کا اور نہ سیاسی جبر کا، اور ارسال رسل اور انزال کتاب و میزان کا جو مقصد ہمیشہ سے پیش نظر تھا، یعنی لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل دین حق کے ذریعے آباد تک کے لیے پورا ہو جائے۔ وفوائے آیت قرآنی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ آج کے دن میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت
اور پسند کر لیا میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں قرآن مجید کی ابتدا کے وقت کے بارے میں کچھ علماء دین نے لکھا ہے، وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاکٹر اسرار احمد نے اس کا لکھا ہوا تحریر میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، جس میں قرآن مجید کی قرآن مجید کی اہمیت، فضیلت اور اس کی سچائی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کو غور سے بار بار سنو گے تو سمجھ آ جائے گا۔ لِیُظْہِرَہُ، اب ایک قدم اور آگے بڑھائیے اور لِیُظْہِرَہُ پر غور فرمائیے۔ تو بحمد للہ یہاں اظہار کے معنی تو متفق علیہ ہیں، یعنی غالب کر دینا، البتہ یہاں اظہار کے فاعل و مفعول دونوں کے بارے میں ایک سے زائد آراء موجود ہیں، اگرچہ ان سے مراد وہ معنی میں کوئی حقیقی و واقعی فرق واقع نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک رائے یہ ہے کہ یہاں فعل اظہار کا فاعل بھی وہی ہے جو فعل ارسال کا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور دوسری رائے یہ ہے کہ لِیُظْہِرَ میں ضمیر فاعلی رسول کی جانب سے راجع ہے۔ اس معاملے میں اس اصول سے قطعی نظر کہ ضمیر کا مرجع اگر قریب ہو تو دور جانا صحیح نہیں، الا کہ کوئی خاص قرینہ موجود ہو۔ سوال یہ ہے کہ اس سے فرق کیا واقع ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ حقیقی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ حقیقی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، انہی کو دین کے تمام مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنا خون پسینہ ایک لازم کرنا ہے۔ چنانچہ میں نے لِیُظْہِرَہُ جو پڑھا تھا لفظ، کہتے ہیں پیٹھ کو، اور ظاہر استعارۂ غالب کے معنی میں بھی مشتمل ہے، جیسے قرآن مجید میں سورہ صف کے آخر میں ہے فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِینَ، پس وہی ہوئے غالب، اس لیے کہ جو کسی کی پیٹھ پر سوار ہو وہ یقیناً اس پر قابو یافتہ ہے اور غلبہ رکھتا ہے۔ اور ریاں کے معنی میں بھی اسی لیے کہ راکب مرکب کی نسبت لازماً نمایاں تر ہوتا ہے۔ اور اس میں فعل متعدی کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے، یعنی ظاہر کر دینا، غالب کر دینا۔ دین حق کے لیے عالم واقعہ میں بالفعل سعی و جہد اور شدید محنت و مشقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے کی، اگرچہ فاعل حقیقی تو ہر آن اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے، بفہوائے
آیت قرآنی فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، سورہ انفال کی آیت نمبر 17۔ تو انہیں تم نے قتل نہیں کیا بلکہ انہیں یعنی کفار قریش کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ان پر خاک پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی وہ مشت خاک، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ کاش کہ وہ لوگ جو تعویل کے اس بودے اور کمزور سے اختلاف کو پہاڑ بنا کر اپنے دینی فرائض کے پورے تصور ہی کو مسخ کر رہے ہیں، اور بزم خویش اس دلیل کی بنیاد پر فریضہ اظہار دین حق ہی سے بری ہو بیٹھے ہیں۔ وہ غور کرتے کہ غزوہ بدر کے بعد جب آیت متذکرہ بالا نازل ہوئی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسے ظاہر الفاظ پر محلول کرتے ہوئے آئندہ کے لیے سعی و جہد سے دستکش ہو کر بیٹھ رہتے تو تاریخ کا دھارا کس رخ بہتا، اور آیا اس صورت میں ہم میں سے کوئی ایک بھی دولت، ایمان اور نعمت اسلام سے بہرہ ور ہو سکتا؟ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم شیطان کے فریب میں تو نہیں آ گئے، اور صورتحال وہ تو نہیں جو خوئے بدر بہانہ بسیار کی کہاوت میں بیان ہوئی، یا جگر مراد آبادی کے اس شعر میں کہ تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری۔ اگر صفائے نیت کے ساتھ حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے تو معاملہ بالکل صاف ہے۔ سورہ توبہ، سورۃ الفتح، سورہ ضعف، سورہ صف جن میں آیت زیر بحث وارد ہوئی ہیں، تینوں اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال سے تفصیلاً بحث کرتی ہیں۔ خصوصاً سورہ صف تو از اول تا آخر ہے ہی جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے موضوع پر، اور اس میں اس آیا مبارکہ یعنی هو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، سورہ صف کی آیت نمبر 9، کہ فوراً بعد مسلمانوں کے جذبہ جہاد قتال کو للکارا گیا ہے، بائیں طور پہ کہ بائیں طور کہ پہلے سوال کیا گیا کہ عذاب جہنم سے چھٹکارا پانے کے طالب ہو یا نہیں، اور پھر صاف صاف سنا دیا گیا کہ اس کی ایک ہی راہ ہے، اور وہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ
کی کٹھن اور پرصعوبت وادیوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ سورہ صف کی آیت نمبر 10-11۔ اے اہل ایمان، کیا میں رہنمائی کروں تمہارے ایسے کاروبار کی جانب جو چھٹکارا دلا دے تمہیں دردناک عذاب سے۔ ایمان محکم رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اس کی راہ میں، اور کھپاؤ اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی۔ اگر اس راہ کو اختیار کرتے ہو تو مغفرت کا وعدہ بھی ہے اور جنت کا بھی، آخر وہی فوز و فلاح کا وعدہ بھی ہے، اور دنیا میں تائید اور فتح و نصرت کا بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نصرت الہی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا مقام پر فائز ہونے کا امکان بھی ہے، اور محبوبیت خداوندی کے اعلیٰ مرتبے پر بھی ہے۔ بصورت دیگر یہ مقامات بلند تو خارج از بحث ہی ہیں، عذاب علیم سے چھٹکارا پانا بھی امید موہوم کے سوا کچھ نہیں۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات اور قرآن مجید کی کچھ خوبیاں اور جنگوں کے بارے میں جو آیات اتری، جنگ بدر کے بارے میں، جنگ احد کے بارے میں جو آیتیں اتریں، ان کی تلاوت بھی کی، ان کا ترجمہ بھی کیا۔ تو میرے بھائیوں، اس کو غور سے سنتے رہیے۔ یہ سیرت النبی کے اوپر جو تحریر لکھی گئی ہے، اس کے اندر جو بھی اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی میں واقعات پیش آئے ہیں اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، تو آپ اس کو غور سے آئندہ بھی سنتے رہیے۔ یہ سیرت النبی ڈاکٹر اسرار کی کتاب کا 14واں 15واں پیج جو میں نے ابھی پڑھ کے سنایا اور آیات پڑھی، قرآن کی آیات کا حوالہ دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سننے کی، سمجھنے کی توفیق دے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ کے نبی کی زندگی کے اوپر تھوڑا تھوڑا تحریر پڑھ کے سناتے رہیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سننے کی توفیق دے، دیکھنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے۔ ان آیات کے اندر جو ذکر ہوا ہے وہ جہاد کے بارے میں ذکر ہوا ہے، دین کے خاطر جہاد، اور اس کا اجر و ثواب آخرت میں کیا ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ آمین ثم آمین۔